الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو، لا موجود فی الکونین لا مسجود الا ہو، جو تیغ لا بدستاری بیا تنہا چ غمداری، مجو از غیر حق یاری لا فتاح الا ہو۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعے پر بھی آیت الکرسی کے متعلق تھوڑا سا عرض کیا گیا۔ آیت الکرسی وہ ہے جو قرآن پاک میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے۔ وہ اعظم الآیہ فرمایا نبی علیہ السلام نے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ کی توحید ہے۔ جیسے کہ سورۃ اخلاص کے اندر توحید ہے، وہاں توحید فی الذات ہے، اللہ کی ذات کو بیان کیا گیا، اور آیت الکرسی کے اندر اللہ کی صفات بھی ساتھ بیان کی گئی۔ اور ہر آدمی کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اور جیسے کہ لا الہ الا اللہ بڑا مختصر جملہ، اس کے اندر ساری توحید ہی توحید ہے۔ ہر نبی نے یہی کلمہ پیش کیا، اور اسی کلمے کے ساتھ آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ رسالت کا ہوتا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، خاتم الرسل اور آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اس لیے کلمے کے ساتھ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس کے بعد کوئی اور کسی کلمے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ تو آدم علیہ السلام سے چلا اور قیامت تک رہے گا، اور دوسرا حصہ تبدیل ہوتا رہا، لیکن اب قیامت تک محمد الرسول اللہ ہی رہے گا۔ جیسے کہ اللہ کی ذات، کہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا بیٹا نہیں، اس کی اولاد نہیں، اس کے رشتہ دار نہیں، اس کا کنبہ نہیں، اس کا خاندان نہیں، اور وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ صفت علم اور صفت قدرت، اس کے اندر مخلوقات نے گڑبڑ کی ہے، صفت علم کے اندر بھی اور صفت قدرت کے اندر بھی۔ صفت علم سے مراد یہ ہے کہ اللہ ذرہ ذرہ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، اور اس کا ذکر آیت الکرسی کے اندر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ربنا انک تعلم، دوسری جگہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اس کو بھی، جو ہم ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی۔ اور اسی طرح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ اس کا حساب دینا ہوگا، وہ اللہ پاک جانتے ہیں۔
یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آپ ہمیشہ قرآن مجید کے اندر بھی پڑھتے ہیں اور اس کی مثال نہیں مل سکتی کائنات کے اندر، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھیدوں کا واقف ہے، جو خیالات دل میں آئے ہوئے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، جو دل سے اظہار کیا اس کو بھی جانتا ہے، اور جو خیالات اور جو علوم اور جو باتیں ابھی دل میں نہیں آئیں اس کو بھی جانتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ یہاں فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے سامنے ہے یا ان کے پیچھے ہے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ان کے حالات اللہ پاک جانتا تھا، ان کے پیدا ہونے کے بعد بھی اللہ پاک ان کے سب حالات جانتا ہے، اور جو ان کے سامنے ہے وہ بھی سب کچھ اللہ پاک جانتا ہے، جو ان سے چھپا ہوا ہے وہ بھی سب کچھ اللہ پاک جانتا ہے۔ اللہ ذرہ ذرہ کو جاننے والا ہے، جیسے کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل اتینا بہا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا میرے بیٹے، اگر ذرہ برابر کوئی چیز، کوئی دانہ زمین کی تہوں کے اندر کسی پتھر کے اندر چھپا ہوا ہے، اس کو اللہ پاک جانتے بھی ہیں، اس کو اللہ پاک نکال بھی سکتے ہیں، اور اس کے متعلق مکمل علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ یعلم ما بین ایدیہم، یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے جاننے میں کوئی شریک نہیں، کیونکہ آیت الکرسی کے اندر اس بات کو بڑے وضاحت سے بیان کیا گیا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے علم میں سے کسی چیز کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتی مخلوق، ساری مخلوق مل کر بھی اللہ کے علم میں کچھ بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، جتنا اللہ پاک چاہے اتنا دیتا ہے۔ انبیاء کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا، اور پھر امام الانبیاء کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے علم کا احاطہ ناممکن ہے کہ اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے علم میں سے کسی چیز کا مکمل احاطہ مخلوقات نہیں کر سکتی، لوگ نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ کے علم کو، ہاں، اللہ جس کو خود جتنا جتا دیتے ہیں اور جتنا عطا کر دیتے ہیں اتنا وہ جانتے ہیں۔ معجزات ہیں انبیاء کے اور کرامات ہیں اولیاء کی، اللہ پاک دور سے کوئی بات بتا دیں، جتنا بتا دیں یہ اس کی اپنی مرضی، جب تک اللہ نہ بتائے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، چاہے انبیاء ہیں، چاہے فرشتے ہیں، چاہے جن ہیں، چاہے انسان ہیں، جتنا اللہ پاک چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے بتا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک مثال ہے کہ بیٹھے ہوئے تھے ممبر پر، اور سامنے اللہ پاک نے پردے ہٹا دیے، اور اس وقت یہ بات آپ نے دور سے فرمائی کہ یا ساریۃ الجبل، کہ اے ساریہ، پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پہاڑ کی طرف دیکھو کہ دشمن اس طرف آ رہا ہے۔ ہزاروں میل دور اللہ پاک نے ان کو سنوا دیا۔ یہ اللہ کا کام ہے، اور نہیں پتہ چلا تو حضرت عمر نماز پڑھا رہی ہیں، دشمن قاتل پیچھے کھڑا ہے، اللہ نے نہیں بتایا تو نہیں پتہ چلا، اور نماز کی نیت باندھی، فوراً اس نے حملہ کر دیا حضرت عمر پر۔ تو یہ ہوا، یہ اللہ کا اپنا کام ہے، جس وقت جتنا چاہتا ہے علم عطا فرما دیتا ہے اور بتا دیتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، سارے غیب کی چابیاں اور خزانے
اللہ کے پاس ہیں، اس کی سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ایک اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرما دیا کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا لستکثرت من الخیر، یعنی ہر قسم کی بھلائی اکٹھی کر لیتا، بہت ساری بھلائیاں اکٹھے کر لیتا۔ وما مسنی السوء، تو معلوم یہ ہوا کہ غیبوں کا جاننے والا، چھپی باتوں کا جاننے والا، ذرہ ذرہ باتوں کا جاننے والا، ہر جگہ کا جاننے والا، ہر وقت جاننے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے۔ ویسے یہ اللہ کی ذات کے متعلق اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہی اللہ کی صفت ہے، یہ صفت ذاتی ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی اللہ کے علاوہ ایسا نہیں ہے جس کی یہ صفت ہو کہ وہ محتاج نہ ہو۔ انبیاء بھی محتاج ہیں، کبھی بیماری، کبھی صحت، کبھی کھانا، کبھی پینا، کبھی آرام، کبھی سکون، کبھی خوشی، کبھی غمی، یہ انبیاء کے ساتھ بھی اس کا واسطہ ہے۔ اور فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی اللہ کی وہ ساتوں آسمان اور زمین پر احاطہ کی ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی کرسی ہے اللہ کی کہ یہ ساتوں آسمان اور زمین ایک بڑے میدان کے اندر، ایک حلقے کی صورت کے اندر، ایک انگوٹھی کی صورت کے اندر رکھ دیں تو پتہ نہیں چلتا۔ ساتوں آسمان اور زمین کرسی کے اندر ایسے ہے جیسے کہ بڑے میدان کے اندر ایک یعنی حلقہ ہے اور ایک مندری ہے اور ایک چھلا ہے اور ایک چھوٹا سا دائرہ ہے، یعنی جیسے آپ سمجھ لیں تو اتنی اللہ پاک کی کرسی وسیع ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ کرسی اس کے اندر ایسے ہے جیسے کہ ایک حلقہ ہے، ایک اس کے اندر رکھ دیا پتہ نہ چلے۔ تو اللہ پاک کی مخلوقات اتنی بڑی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، یہ زمین و آسمان کی حفاظت اسے تھکا نہیں دیتی، وہ تھکتا نہیں ہے۔ یہ تھکنا یہ کمزوری ہے اور اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہیں کہ اللہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے نہ تھکاوٹ آتی ہے، ہر وقت جاگ رہا ہے، ساری طاقتوں کا اکیلے مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علی کل شیء وکیل ہے، بکل شیء علیم ہے، علی کل شیء شہید ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہیں۔ وہو العلی العظیم، اور وہ عالی مرتبہ اور بڑی عظمت والی ذات ہے اللہ کی۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ فرمایا دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، اس کے اندر بڑی مغالطے ہیں۔ دین کے اندر زبردستی نہیں، کیا مطلب؟ یہ جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے نا کافر ہے، اور کلمہ پڑھتا ہے زبردستی نہیں پڑھا سکتے۔ یہ ایک دل کی بات ہے، دل کی کیفیت ہے۔ جب وہ خود آمادہ ہوتا ہے پڑھتا ہے، آپ کیسے زبردستی پڑھائیں گے؟ جب اندر سے آدمی نہ مانے تو زبردستی نہیں پڑھا سکتے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے جیسے لوگوں نے اس کا مطلب سمجھا ہوا ہے۔ وہ دین کے اندر تنگی نہیں ہے جی، مرضی نماز پڑھیں مرضی نہ پڑھیں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، جی، اور پھر جو مرضی کام کرتے رہیں۔ دین کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ دین کے اندر اصول ہیں، ضوابط ہیں۔ روزہ نہ رکھنا بھی قانوناً جرم ہے،
نماز نہ پڑھنا بھی قانوناً جرم ہے، اور مرتد ہونا بھی یعنی قانوناً جرم ہے۔ کوئی آدمی مسلمان ہے نا تو وہ کافر ہو جاتا ہے تو اسے تھوڑی سی مہلت دیں گے، ورنہ اسے قتل کر دیں گے۔ ہاں جی، کسی مسلمان کو مرتد ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سختی سے مراد یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے میں سختی نہیں ہے، کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، گمراہی سے ہدایت جو ہے واضح ہو چکی۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو آدمی شیطان کا انکار کرتا ہے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ یعنی وہ گمراہ نہیں ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا سچے دل سے اور ہدایت اختیار کر لی اور ہدایت اس کے سامنے واضح ہو گئی، تو اس نے اللہ کی رسی کو، ایمان والی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ جیسے آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جب رسی وہ رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے، لَا انفصام لَهَا، وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے اللہ کا حلقہ۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ کہا ہے، اللہ کی توحید، اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کے کرنے میں، اس کی قدرت میں، اس کے علم میں کوئی کائنات کا کوئی ہستی شریک نہیں ہو سکتی۔ وہ کرنے میں جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، جاننے میں سب کچھ جانتا ہے، صفت علم میں بھی وہ بے مثل و بے مثال ہے اور لا شریک ہے، صفت قدرت میں بھی، کرنے میں بھی وہ بے مثل و بے مثال ہے اور سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا یاد رکھیں اللہ کی توحید میں فرق نہیں آنا چاہیے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں بھی شریک نہیں۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جی جیسے فرمایا نا لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی بھی کائنات کے اندر اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیکھ بھی رہا ہے اور ہماری باتوں کو سن بھی رہا ہے، ہمارے دلوں کے اشاروں کو اور ارادوں کو جاننے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ ہمارا سچا تعلق ہو جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ سنتیں پڑھ لیں جی۔